الکوہلزم میں اور پھر جتنے بھی ہمارے سبسٹنس ایبیوز ڈس آرڈرز ہیں اس میں اگر کوئی اپنی مرضی سے علاج میں نہیں آتا تو آپ کرائسس انٹرونشن کر لیتے ہیں. آپ اس کے علاوہ اس کا آؤٹ ڈور بھی علاج کرتے ہیں, آپ اس کا انڈور بھی علاج کرتے ہیں, آپ جو ہے فیملیز کو بھی انوالو کر لیتے ہیں اور فیملی انٹرونشن بھی کرتے ہیں, اور پھر مریض کے ساتھ اور فیملی کے ساتھ پروسیس انٹرونشن بھی کرتے ہیں. اور پھر آپ ساتھ میں آخر میں سب سے بڑی بات یہ بار بار اویئرنیس پروگرامز میں کہتے ہیں کہ بھئی آپ پہلے ہی اس میں گھسو ہی نہ, پریونشن کی طرف جاؤ. اس سارے ماڈل کو یہ جو الکوہلزم اور جو سبسٹنس ایبیوز کا ہے اس کو آپ ڈائبٹیز پہ کیسے اپلائی کریں گے؟ اجاز بھائی, یہ جو معاملہ ہے علاج کے حوالے سے تو دیکھنے میں آیا ہے کہ ڈائبیٹک بھی اور الکوہلک بھی علاج کے نام سے بدعتیں ہیں, اور اس طرح فوری طور پر قبول ہے قبول ہے قبول ہے نہیں کہتے, جیسے کہ آپ اپنی شادی کے موقع پہ کہتے رہے ہیں. تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. اچھا, اس میں تھوڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں, محبت کے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں, اور چونکہ ہم خاندانوں میں ایک دوسرے سے محبت بھی کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے تعاون بھی کرتے ہیں اور ہم ایک دوسرے کے زیر احسان بھی ہوتے ہیں, تو ہمارے فیملی ممبرز میں سے کسی کو اگر ڈائبٹیز یا الکوہلزم کا سامنا ہو تو ہمیں سستی نہیں کرنی چاہیے. اس معاملے میں ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ یہ بیماری کیا کیا شکل اختیار کر سکتی ہے یا اس کا علاج کیسے ممکن ہے, اور پھر اپنے غم و غصے کے بارے میں سوچ بچار کرنی چاہیے کہ کیا اس سے کوئی فائدہ ہے کہ نہیں. پھر اپنی لک آفٹر جاری رکھنی چاہیے, کیونکہ کسی کی مدد کرنا ایک چیز ہے اور اپنے آپ کو نگلیکٹ کرنا دوسری چیز ہے. بہت سی چیزیں مدد نہیں ہوتی پر ہم انہیں مدد سمجھتے ہیں. ہماری ایک خالہ تھی, خالہ شیدہ, تو وہ جب بھی کوئی فیملی میں بیمار ہوتا تھا تو وہ پھڑک کے بے ہوش ہو جاتی تھی اور بیمار سے توجہ ہٹ کے ان کی طرف ہو جاتی تھی. کوئی ان کو جو ہے پانی کے چھینٹے مار رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے. اسی طرح فیملیوں میں بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ نروس ہو جاتے ہیں بہت جلدی, اور وہ مؤثر مدد دوسرے کی نہیں کر سکتے. مؤثر مدد فیملیوں میں دوسروں کی صرف وہ کر سکتے ہیں جو مشکل موقعوں پہ پینک ہونے کی بجائے اپنے آپ کو سنبھال سکتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنی شخصیت کو کمپوز رکھنا ضروری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ پہرے داری کر کے یا چوکی دارہ کر کے مسائل حل نہیں کر سکتے. آپ لڑائی جھگڑے سے بھی اور زور زبردستی سے مسائل بھی حل نہیں کر سکتے. بات کرنی پڑے گی, اور بات کرنا مشکل موضوع پہ ہمیں سیکھنا پڑے گا. یعنی مشکل بندے سے مشکل موضوع پہ بات کرنا جو ہے سیکھے بغیر ممکن نہیں. تو ہمیں بات کرنے سے پہلے کچھ تربیت لینی ہوگی کہ اپنے لوڈ ون سے کیسے بات کریں جو ڈائبٹیز میں یا الکوہلزم میں مبتلا ہے. تو بات کرنے کا بھی ایک سلیقہ ہے جس میں دھمکیاں شامل نہیں ہونی چاہیے, جس میں شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری بھی نہیں چاہیے. آپ کیجولی بات کرتے ہیں کیونکہ اگر الکوہلزم آپ کے کسی لوڈ ون کا مسئلہ ہے تو وہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے. آپ کا مسئلہ اس سے وہ رشتہ ہے جو آپ جس میں بندھے ہوئے. یعنی ایک باپ یا بیٹا ایک دوسرے کے الکوہلزم کے لیے اگر پریشان ہے تو الکوہلزم اگر باپ کا ہے تو باپ کا ہے, وہ بیٹے کا نہیں ہے. لیکن رشتے میں چونکہ وہ باپ بیٹا ہے تو اس لیے آپ کا کوئی کردار بنتا ہے. اس میں پہلے جاننا, تربیت حاصل کرنا, کسی کاؤنسلر کے ساتھ صلاح مشورے میں چلنا, کیونکہ وی ڈونٹ ہیو ٹو انوینٹ دی ویل ون مور ٹائم. یہ ہو چکا ہے, صرف ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ کام کیسے کرتے ہیں, اور اپنی کامن سینس سے ایسا کرنا کوئی زیادہ فائدہ مند نہیں ہوتا. ہمیشہ یاد رکھیں کہ زندگی میں کوئی بھی مسئلہ ہو تو اس کا ایک سٹرکچرڈ پروگرام ہوتا ہے, اس کے کوئی سٹیپس ہوتے ہیں جو ماہرین نے طے کر چھوڑے ہیں, جنہیں ہم بیسٹ پریکٹسز کہتے ہیں. لیکن اگر ہم زندگی میں پیش آنے والے ہر مسئلے کو اپنی صوابدید یا عقل کے حوالے سے حل کرنا چاہیں تو پھر ہمیں سینکڑوں سال لگیں گے. اور وہ کیا کہتے ہیں, کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے پر.
शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।